بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تورات اور انجیل کی ایک خوبصورت عالمہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کو جب پہچان لیا کہ آخری نبی کا وجود حضرت عبداللہ کے صلب یعنی پیٹھ میں ودیعت امانت ہے، تو وہ عالمہ کہنے لگی کہ مجھ سے نکاح کر لو یا پہلی صحبت مجھ سے کر لو۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے وہ حسین و جمیل اور مردانہ وجاہت کا شاہکار نوجوان تھے جن کے حسن کی انتہا وہ نور نبوت تھا جو ان کی روشن اور کشادہ پیشانی میں ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ اسی نور کے باعث ان کے حسین چہرے میں ایسی بھرپور مقناطیسیت پیدا ہو گئی تھی کہ اپنے پرائے سب ان کے گرویدہ تھے اور ان کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ اسی نور کی کشش کے باعث مکہ کی تمام عورتیں اپنے دل میں حضرت عبداللہ کی خواہش رکھتی تھیں اور آپ سے نکاح کر کے اس نور کی امین بننا چاہتی تھیں، بلکہ ان میں سے چند عورتوں نے تو موقع ملنے پر نہایت شائستہ اور مہذب انداز میں حضرت عبداللہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن انہی خواتین میں سے ایک کا نام فاطمہ بنت مرد بتایا جاتا ہے۔ یہ نہایت با کردار اور آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھیں۔ تمام قریش کی طرح ان کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی خوشی میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ یہ عالمہ بھی زندگی کے شب و روز میں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے نور کا مشاہدہ کیا کرتی تھی اور اپنے دل میں اسی نور کو پانے کی خواہش رکھتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستہ میں یہ عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے اس عالمہ عورت نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے، لہذا اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلہ میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ وہ عالمہ عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان، اگر تو مجھ سے ابھی مباشرت کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ بھی دوں گی۔ یہ سن کر عفت و حیا کے پیکر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حرام کام میں پڑنے سے موت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں، یعنی تو میرے لیے حلال نہیں، پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرہ انور پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے مباشرت کی۔ یہ سن کر وہ بولی کہ خدا کی قسم میں بدکار نہیں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، جہاں چاہا اس نور کو رکھا۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، کیا واقعی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے قبول نہ کیا؟ کیا تو نے اسے اپنی طرف دعوت دی تھی؟ یہ سن کر اس عالمہ نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ عالمہ عورت اشعار کی زبان میں کہتی ہے کہ میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاب بادلوں کو جگمگا دیا۔ اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی، مگر اے عبداللہ وہ زہری عورت یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نصیب والی ہے جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے۔ وہ کیا جانے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کی ہے، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر 2 چادریں ہیں، ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی، اور وہ عورت اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔
اس واقعے سے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین و جمیل مالدار عورت گناہ کی طرف دعوت دے، اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ 100 اونٹ بھی ساتھ دے، لیکن پھر وہ غیرت مند اور عفت و حیا کا پیکر اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو کیا یہ عمل پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں؟ یقیناً یہ خوف خدا کی بہترین مثال ہے۔